پیج نمبر 239 القمر اسلامیات کا 307 حدیث نمبر 17 ہے عدن میں، اور دوسری میں حدیث نمبر 20 ہے، ٹائٹل ہے اسلامی اخوت، اور ایک میں ٹائٹل ہے مومنین کی مثال ایک بدن کی مانند۔ عن النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا، ترى المؤمنین فی تراحمهم وتوادی كمثل الجسد اذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر۔ عن النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ قال، حضرت نعمان اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ ارشاد فرمایا، ترا کا مطلب ہے تو دیکھے گا، المومن کی جمع مومنین، ترى المؤمنین تو مومنین کو دیکھے گا، فی میں تراحمہم آپس میں رحم کرنا، ہم ان کا، تراحمہم ان کا آپس میں رحم کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترى المؤمنین فی تراحمہم وتوادہم وتعاطفہم تو مومنین کو دیکھے گا آپس میں رحم دلی میں، محبت میں اور شفقت میں، کمثل الجسدی ایک بدن کی مثال، ایک بدن کی مانند، اذا اشتکا عضو جب ایک عضو بیمار ہوتا ہے، تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى تو باقی سارا جسم اس کی وجہ سے بے خوابی اور بخار کی دعوت دیتا ہے۔ ترى المؤمنین فی تراحمہم وتوادہم وتعاطفہم تو مومنین کو دیکھے گا آپس میں رحم دلی میں، ان کی آپس کی محبت میں اور ان کی شفقت میں، کمثل الجسدی ایک جسم کی مانند، اذا اشتکا عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى کہ جب جسم کا کوئی ایک عضو تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو سارا جسم بے خوابی اور بخار میں اس کا ہم نوا بن جاتا ہے۔ جی آگے سمجھ؟ ہاں جی، ترجمے میں کوئی مسئلہ اگر آیا تو پوچھ سکتے ہیں۔ تو اس حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنین کی مثال دی ہے، اسلامی اخوت کی مثال دی ہے کہ ایک اسلامی معاشرے کے اندر جب مسلمان رہتے ہیں تو ان کا آپس کے اندر رویہ کس طریقے سے ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ترى المؤمنین فی تراحمہم وتوادہم وتعاطفہم کہ مومنین جب ایک معاشرے کے اندر رہتے ہوئے، ایک سوسائٹی کے اندر رہتے ہوئے مومنین کو آپ لوگ دیکھو گے، کس طرح دیکھو گے کہ باہر محبت کرنے میں، شفقت کرنے میں اور آپس میں رحم کرنے میں وہ کس طرح ہوں گے، کمثل الجسد الواحد ایک جسم کے مانند ہوں گے کہ اگر ایک انسان کا جو جسم ہے، جو باڈی ہے انسان کی، اس کے اندر اگر ہمارے ہاتھ میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس کی بے چینی کو محسوس کرتا ہے۔ صرف یہی نہیں ہوتا کہ ہاتھ میں درد ہے تو باقی سارا جسم سکون میں مبتلا ہو، اسی طرح جسم کے کسی اور حصے میں سر میں درد ہو تو سارے جسم کو اس کی بے چینی اور تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مومن ہیں ان کی آپس میں مثال ایک جسم کی مانند ہے کہ جس وہ آپس میں محبت اور شفقت اور رحم دلی میں، ان کی مثال ایک جسم کی مانند ہے کہ اگر ایک جسم کو، ایک انسان کو اگر معاشرے میں رہتے ہوئے کسی مسلمان کو سکھ پہنچے گا، خوشی ملے گی تو اس کی خوشی باقی سارا معاشرہ محسوس کرے گا، لیکن اس کے برعکس اگر کسی ایک مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی مشکل پہنچتی ہے تو صرف یہ نہیں ہوگا کہ وہ مسلمان مشکل میں رہے، بلکہ اس ایک مسلمان کی پریشانی کی وجہ سے باقی پورا معاشرہ بھی اس کی پریشانی کو محسوس کرتا ہے، اس کی پریشانی کو اپنا سمجھتا ہے اور اس کی تکلیف اسے محسوس ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ کے اندر اسلامی اخوت کو بیان کیا ہے کہ مسلمانوں کا جو آپس میں رویہ ہوتا ہے وہ ایک بھائیوں کی طرح ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی یہی ارشاد فرمایا کہ انما المؤمنون اخوہ، بے شک مسلمان یا مومن جو ہے وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو بھائیوں کا جو رویہ ہوتا ہے وہ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ اگر
ایک بھائی کو تکلیف ہوتی ہے تو دوسرا بھائی اس سے بھی اتنی ہی پریشانی اور تکلیف ہوتی ہے جتنا اس کے مسلمان بھائی کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر یہی ارشاد فرمایا کہ تم مومنوں کو اس طریقے سے دیکھے گا کہ وہ آپس میں محبت بھی کرتے ہیں، شفقت بھی کرتے ہیں، رحم بھی کرتے ہیں، کہ جس طرح عام بھائی جو ہیں وہ آپس میں کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کمثل الجسد، کہ ان کو دیکھو گے کہ ایک جسم کے مانند ہے وہ، کہ جس طرح ایک جسم کے کسی ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو باقی سارے جسم کو بھی اس کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے، محسوس ہوتی ہے، اور وہ بھی اس تکلیف میں اس کا ہم نوا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اگر ایک مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچے گی تو اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باقی سارا معاشرہ بھی اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت بھی فرمائی کہ اذا اشتکا عضو، جب کسی ایک عضو میں تکلیف ہوتی ہے، کسی ایک عضو کو درد ہوتا ہے، کوئی مشکل ہوتی ہے، تداعى له، تو وہ بلاتا ہے اس کے لیے سائر الجسد، پورے جسم کو، بالسہر والحمى، بخابی اور بخار کے ساتھ، تو باقی سارے جتنے پارٹس ہیں وہ بھی اس کے ساتھ مشکل میں، اس پریشانی میں، اس تکلیف میں اس کا حصہ بن جاتے ہیں۔ تو اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک اسلامی معاشرے کے اندر رہتے ہوئے، ایک اسلامک سوسائٹی کے اندر رہتے ہوئے، جب ایک مسلمان کو تکلیف محسوس ہوتی ہے تو باقی تمام مسلمان بھی اس کے ہم نوا بن جاتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ المؤمنون کرجل واحد ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ وَإِنِ اشْتَكَى رَأْسُهُ اشْتَكَى كُلُّهُ، کہ مومن جو ہیں، جتنے بھی مومن ہیں، آپس میں وہ فرد واحد کی مانند ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث مبارکہ میں بھی اس کی بھی وضاحت فرما دی کہ المؤمنون کرجل واحد، کہ جتنے بھی مومن ہیں وہ ایک واحد مرد کی طرح ہیں، ایک فرد کی طرح ہے۔ من اشتکا عینہ اشتکا کلہ، اگر اس کی ایک آنکھ میں تکلیف بیمار ہوتی ہے تو سارا بدن اس میں بیمار ہو جاتا ہے۔ ان اشتکا رأسہ، اور اسی طرح اگر اس کا سر بیمار ہو، سر میں تکلیف ہو، اشتکا کلہ، تو سارا بدن بیمار ہو جاتا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بتایا ہے کہ مومنوں کا آپس میں، مسلمانوں کا آپس میں رویہ کس طریقے کے ہونا چاہیے۔ اور آج ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہوتا ہے کہ گلی کے اندر، محلے کے اندر فوتگی ہوئی ہو اور دوسری طرف اس کے کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی اور ہم اپنی خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس وقت جو صحابہ کا طرز عمل تھا، جو صحابہ کی زندگیوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے، وہ یہی پتہ چلتا ہے کہ اگر ایک مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچی ہے تو سارا معاشرہ اس کی تکلیف کے اس کے ساتھ ہوتا ہے، بلکہ یہ نہیں کرتا کہ اس کے خلاف ہو جاتا ہے یا اس کی تکلیف کا انہیں احساس اور اندازہ نہیں ہوتا۔ بالکل بھی ایسا نہیں، کیونکہ ایک معاشرے کے اندر رہتے ہوئے یہ ہمارا صرف شرعی نہیں، اخلاقی فرض بھی بنتا ہے کہ ہم جو شخص تکلیف کے اندر مبتلا ہو، ہمارا بھائی ہے، ہمارے معاشرے میں رہتا ہے، ہمارے محلے میں، ہماری سوسائٹی میں، تو ہم اس کے ہم نوا بن دیں، اس کی تکلیف میں اس کے ساتھ بیٹھیں، اس کو حوصلہ دیں، اور اگر ہماری کوئی خوشی ہے تو اس خوشی کو ہم پینڈنگ کر لیں یا اس طریقے سے سیلیبریٹ نہ کریں کہ جو دکھی درد انسان ہے، جس کو تکلیف ہے، جس کو کوئی پریشانی ہے، کہ ہماری خوشی کو دیکھ کے اسے تکلیف ہو۔ تو اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ کے اندر اسلامی اخوت کو بیان فرمایا ہے کہ جس طرح سگے بھائی دو ہوں اور وہ ایک بھائی کی تکلیف کو دوسرا بھائی محسوس کرتا ہے، ایک بھائی کی خوشی کو دوسرا بھائی سیلیبریٹ کرتا ہے، تو اسی طریقے سے ہم پورا مسلمان معاشرہ جو ہے وہ بھی آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ کیونکہ وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما دیا کہ انما المؤمنون اخوہ، مومن جو ہے وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو جب بھائی بھائی ہیں تو پھر ایک دوسرے کے دکھ درد کو محسوس کرنا، ایک دوسرے کی خوشی غمی میں شریک ہونا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ جی سمجھ آ گئی؟ جی سر آگے سمجھ۔ یس سر۔ کوئی مسئلہ؟ نو سر۔ نو سر۔ اوکے، نو سر۔ اچھا کلیئر ہو گیا سب؟ جی سر۔ جی سر۔ صحیح ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ حدیث مبارکہ ہے جس کے اندر ارکان اسلام بیان کیے گئے ہیں۔ حدیث نمبر 18، اور دوسری بک کے اندر ذرا تلاش کریں کہ کہاں پر ہے بنی الاسلام علی خمس والی حدیث۔ پیج نمبر 188 پہ ہے، القمر اسلامیات میں پیج نمبر 188 پہ، اور جو عدن اسلامیات ہے اس میں اس سے نیکسٹ پیج پہ حدیث نمبر 18 ارکان اسلام۔
امر میں حدیث نمبر 4 ہے اور دوسری بک میں حدیث نمبر 18 ہے۔ عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، بنیاد رکھی گئی الاسلام اسلام کی۔ جی عبید صاحب۔ سر یہ کر لیا ہم نے، پڑھ لی تھی؟ سر یہ تو پڑھ لیا۔ کس نے بتایا پڑھ لیا؟ سر پڑھی تھی؟ نہیں سر نہیں پڑھی۔ حوصلہ کب پڑھائی ہے میں نے؟ سر یہ 5 نمبر پہ پڑھائی تھی آپ نے۔ سر یہ جناب نے جلدی کلاس لینک کر دی تھی، دو جناب۔ یس سر، جس دن 2 حدیث پڑھی تھی اس دن یہ پڑھی تھی۔ اس دن پڑھی تھی یہ؟ یس سر۔ مختار کو یاد ہے، چلے دوبارہ پڑھ لیتے ہیں، اسے ذرا جلدی پھر پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر نہیں بھی پڑھی تب بھی اگر پڑھ لیا تو ریوائز ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ بنی الاسلام علی خمس، بنیاد رکھی گئی الاسلام کو اسلام کی علی خمس 5 چیزوں پر۔ خمس 5 کو کہتے ہیں، علی کا مطلب پر، بنی الاسلام علی خمس اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلی کون سی ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ، شہادتی کا مطلب گواہی، اللہ الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لا کا مطلب نہیں، الہ کا مطلب الہ، اللہ کا مطلب مگر یا سوائے، اللہ کا مطلب اللہ، اللہ الہ الا اللہ یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وَأَنَّ اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ اس کے بندے ہیں، وَرَسُولُ اور اس کے رسول ہیں، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ اور نماز قائم کرے، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ اور زکوٰۃ ادا کرے، وَحَجَّ الْبَيْتِ اور بیت اللہ کا حج کرے، وَصَوْمِ رمضان اور رمضان کے روزے رکھے۔ عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلی کون سی چیز ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، اس چیز کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وان محمدا عبدہ ورسولہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ اور نماز قائم کرے، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ اور زکوٰۃ ادا کرے، وَحَجِّ الْبَيْتِ اور بیت اللہ کا حج کرے، وَصَوْمِ رمضان اور رمضان کے روزے رکھے۔ تو یہ ارکان اسلام ہیں۔ ارکان اسلام ہم اس میں بھی پڑھ چکے ہیں اور شروع سے ہر اسلامیات کی بک کے اندر پڑھتے آتے ہیں۔ تو اس کی بات کی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر عرض کی، صحابہ سے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد جو ہے وہ 5 چیزیں ہیں، کہ اسلام کی بنیادی 5 چیزیں ہیں جنہیں ہم ارکان اسلام بھی کہتے ہیں۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ کہ اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، جسے ہم کلمہ کہتے ہیں، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، توحید کا اقرار کریں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ ہی واحد الہ ہے، اللہ ہی واحد معبود ہے، اسی کی عبادت کی جاتی ہے، اسی کو سجدہ کیا جا سکتا ہے، اسی کے سامنے جھکا جا سکتا ہے، اسی سے مانگا جا سکتا ہے، وہی داتا ہے، وہی مشکل کشا ہے، سب کچھ دینے والا، عزت ذلت دینے والا، رزق دینے والا، اولاد دینے والا، رحم کرنے والا، گناہ معاف کرنے والا، یہ جتنی بھی خوبیاں ہیں یہ ساری اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ یہ کسی کے اندر صفات نہیں پائی جاتی۔ تو اس وجہ پر اللہ الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں سے مراد کہ اللہ کی ہی عبادت کی جائے، سجدہ اسے ہی کیا جائے، اللہ کے سامنے ہی جھکا جائے، اللہ کے غیر کے علاوہ کسی کے سامنے جھکا نہ جائے۔ عزت کرنا ایک الگ چیز ہوتی ہے اور جھکنا یا عبادت کرنا یا سجدہ کرنا یہ ایک الگ چیز ہے۔ جو سجدہ کرنا ہے، جو جھکنا ہے، وہ صرف اللہ کے سامنے جھکنا ہے۔ باقی جتنے اس دنیا کے اندر رشتے ہیں، عزت و احترام اسلام بھی اس کا درس دیتا ہے اور وہ ضروری بھی ہے، لیکن کسی کے سامنے جھکنا، عبادت کرنا، سجدہ کرنا یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اور یہاں پر جو اس سے مراد ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس سے یہی مراد ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ ہی واحد معبود ہے، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اللہ ہی کی عبادت کی جائے، اللہ ہی سے صرف مانگا جائے۔ دوسری بات وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو اس حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں بھی بڑے کلیئر الفاظ کے اندر بتا دیا کہ محمدًا عبدہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے ہیں۔ عبد کا مطلب ہر بندے کو پتہ ہے کہ اس کا مطلب بندہ ہوتا ہے، جیسے عبداللہ نام ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ کا بندہ، عبد الرحمن ہے تو اس کا مطلب رحمان کا بندہ۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ وَأَنَّ اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم عبدہ اس کے بندے ہیں، ورسول اور اس کے رسول ہیں۔ تو یہاں سے یہ بات بھی کلیئر ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو عقیدہ ہم نے رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ محمد عبدہ و رسولہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف اللہ کے رسول ہیں بلکہ اللہ کے بندے بھی ہیں۔ تو پہلے اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر بھی یہی ارشاد فرمایا، محمد عبدہ، پہلے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں، و رسول، اور اس کے بعد بتایا اس کے رسول ہیں۔ اگلی چیز کیا ہے؟ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرو۔ نماز قائم کرنے سے کیا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان پر دن کے اندر 5 نمازیں فرض کی ہیں، تو تمام 5 نمازیں پڑھنا ضروری ہیں۔ اور دیگر حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان مردوں پر نمازیں جو ہیں مسجد کے اندر جا کر نماز ادا کرنا ضروری ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر گھروں کے اندر نماز ادا کرتے ہیں تو اگر ان کے بیوی بچوں کا ڈر نہ ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کے گھروں کو آگ لگا دیتا، کہ اتنا سخت حکم ہے مسجد کے اندر نماز ادا کرنے کا۔ ہاں، اگر کسی مجبوری کی وجہ سے نماز ادا نہیں کر سکا تو پھر نماز ادا کرنا ضروری ہے، گھر کے اندر بھی نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ عادتاً یا جان بوجھ کر گھر کے اندر نماز پڑھے اور مسجد کے اندر نہ جائے تو اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سخت الفاظ ارشاد فرمائے ہیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے وإقام الصلاۃ، کہ نماز قائم کرو، اور نماز قائم کرنی کہاں پر ہے؟ مسجد میں جا کر۔ اس کے بعد ہے وإیتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ تو زکوٰۃ کیا ہے کہ جو بندہ صاحب نصاب ہے، اسلام میں نصاب مقرر کیا گیا ہے، جس کے پاس اس سے زیادہ مال و دولت ہے، خزانہ ہے، سونا چاندی ہے، تو اس پر اللہ کے تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض کی ہے۔ تو اس کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا نام زکوٰۃ ادا کرو۔ تو زکوٰۃ ادا کرنی کب ہے؟ 1 سال اگر آپ کے پاس کوئی مال انسان کے پاس پڑا رہے اور وہ صاحب نصاب ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس مال پر زکوٰۃ ادا کرے۔ زکوٰۃ ادا کرنی کسے ہے؟ وہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک آیت کے اندر مصارف بیان فرما دیے ہیں، جو کہ ہیں 8 مصارف ہیں۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ ابن السبیل۔ یہ 8 مصارف ہیں۔ زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں وہ 8 ہیں۔ ان کے اندر پہلا ہے فقراء، دوسرا مساکین، تیسرا عاملین، چوتھا تالیف قلب، پھر غارمین، پھر فی سبیل اللہ، پھر ابن سبیل، اور ایک رہ گیا رقاب۔ تالیف قلب کے بعد رقاب ہے، رقاب کے بعد غارمین، پھر فی سبیل اللہ، اور پھر ابن سبیل۔ تو یہ 8 مصارف ہیں جنہیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور زکوٰۃ دینی کب ہے؟ سال گزرنے کے بعد، جب انسان کے پاس وہ مال و دولت 1 سال تک پڑا رہے، اس کے بعد اس مال پر زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ تو اس کے بارے میں بھی بہت سی آیات اور احادیث ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے بھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اور زکوٰۃ نہ ادا کرنے پر سخت وعید بتائی ہیں۔ اس کے بعد اگلی چیز ہے وحج البیت وصوم رمضان۔ حج البیت کا مطلب بیت اللہ کا حج کرنا۔ ہر انسان پر زندگی میں 1 دفعہ بیت اللہ کا ہر فرض ہے، اور لیکن فرض کس پر ہے؟ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ یہ ہم نے حدیث پڑھی، اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی تھی کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ کے لیے لوگوں پر اس کے گھر کا حج فرض ہے۔ کس پر؟ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو اس کی طرف جانے کی استطاعت رکھتا ہو، تو اس کے لیے زندگی میں 1 دفعہ حج کرنا فرض ہے۔ البتہ 1 سے زیادہ دفعہ بھی اگر کسی کو استطاعت دی ہے وہ جا سکتا ہے، تو وہ بھی جانے میں حرج نہیں ہے۔ تو اس کے بعد اگلی چیز ہے وصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا، کہ رمضان سال کے 12 مہینے ہیں، ان کے اندر ایک ماہ ایسا آتا ہے جس کا نام رمضان المبارک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس رمضان المبارک کے اندر صبح سے لے کر رمضان کے مہینے میں غروب آفتاب تک عبادت کی نیت سے کھانے پینے اور دیگر جن کاموں سے اسلام منع کرتا ہے ان سے رکے رہنے کا نام روزہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ماہ 12 مہینوں کے اندر 1 مہینہ جو ہے اس کے اندر رمضان کے روزے فرض کیے ہیں، اور وہ ہر مسلمان پر روزے فرض ہیں، اور اس کی بھی پابندی کرنا ضروری ہے۔ اور یہ تمام جو ہیں یہ ارکان اسلام ہیں، اسلام کی بنیادی چیزیں ہیں، اور اسلام کی بنیاد انہی 5 چیزوں پر ہے۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ تو وہ 5 چیزیں یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو عبادت کے لائق ماننا، اللہ تعالیٰ کو الہ ماننا، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا بندہ اور اس کا رسول ماننا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ جی کلیئر ہے؟ یس۔ کوئی مسئلہ؟ اچھا، کلاس میں اسجد محمود صاحب ہیں؟ جی سر۔ اسجد صاحب کب تشریف لائے ہیں؟ سر شروع سے ہوں کلاس میں۔
اچھا، شروع سے کب سے؟ سر جب کلاس سٹارٹ ہوئی تھی تب سے؟ جی سر، بعد میں ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا تو پھر ریکنیکٹ کیا۔ اچھا، پہلے 10 منٹ تو کلاس میں نہیں تھے آپ؟ نہیں سر کلاس میں تھا۔ کیا بات ہوئی تھی کلاس میں شروع میں؟ شروع میں جب آپ کلاس میں تھے اس ٹائم کیا بات ہوئی تھی کلاس میں، یاد ہے؟ نو سر، اس وقت نیٹ کا تھوڑا پرابلم چل رہا تھا۔ نیٹ کا پرابلم چل رہا تھا لیکن کنیکٹ تھے تو آواز تو آ رہی ہونی ہے نا؟ سر کلیئر بالکل بھی نہیں تھی، کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی، پھر ڈسکنیکٹ کرنا پڑا۔ اچھا، تو ڈسکنیکٹ کے بعد جو سنا وہ بتا دیں۔ سر وہ حدیث آپ بتا رہے تھے۔ کون سی حدیث بتا رہا تھا؟ جی کون سی حدیث بتائی ہے میں نے؟ وہ حدیث بتا دیں۔ تین ہے اور دوسری میں 17 ہے القمر میں، پیج نمبر 315 عدن اور 230 القمر میں۔ ہیڈنگ ہے اس میں، ایک میں نہیں عن المنکر کی تلقین اور دوسرا ہے برائی سے روکنے کے درجے۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، وہ کہتے ہیں کہ سمعت، میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقول، یہ کہتے ہوئے، من جو رآ دیکھے، منکم تم میں سے، من جو رآ دیکھے، منکم تم میں سے، منکرن برائی کو، فلیغیرہ، فا کا مطلب پس، فلیغیرہ، یغیر بدل ڈالے، ہو اسے، فلیغیرہ پس بدل ڈالے اسے، بیدہ، بیدی، بی کا مطلب ساتھ، یدن کا مطلب ہاتھ، ہی کا مطلب اس کا، بیدہ اپنے ہاتھ کے ساتھ، اس کے ہاتھ کے ساتھ، فإن پس اگر، لم یستطع، لم کا مطلب نہیں، یستطع کا مطلب استطاعت، یستطع وہ استطاعت رکھتا، فإن لم یستطع پھر اگر وہ استطاعت نہیں رکھتا، فبلسانہ، فا کا مطلب پس، بی کا مطلب ساتھ، لسان کا مطلب زبان، ہی اس کی، فبلسانہ پس اس کی زبان کے ساتھ، فبلسانہ پس اس کی زبان کے ساتھ، فإن لم یستطع پھر اگر استطاعت نہیں، فإن پھر اگر لم نہیں، یستطیع وہ استطاعت رکھتا، فإن لم یستطع پھر اگر وہ استطاعت نہیں رکھتا، فبقلبہ، فا کا مطلب پس، بی کا مطلب ساتھ، قلب کا مطلب دل، ہی کا مطلب اس کا، فبقلبہ یہ چار لفظ ہیں، فا کا مطلب الگ کرنا ہے ترجمہ، فا کا مطلب پس یا تو، بی کا مطلب ساتھ، قلب کا مطلب دل، ہی اس کا، فبقلبہ پس اس کے دل کے ساتھ، وذالک اور وہ، اضعف ضعین ترین، ضعیف ہوتا ہے ضعیف کمزور، ضعیف کی جو سپرلیٹو ڈگری ہے وہ اضعف ہوتی ہے، انگلش میں سپرلیٹو ڈگری کا پتہ ہے نا؟ کیوں کلاس سپرلیٹو ڈگری کا پتہ ہے؟ یس سر۔ بس عربی کے اندر بھی سپرلیٹو ڈگری ہوتی ہے، اور ضعیف کی جو سپرلیٹو ڈگری ہے وہ اضعف ہے، ٹھیک ہے؟ ضعیف ہوتا ہے تو کمزور ہوتا ہے، اس کا مطلب اضعف کا مطلب کمزور ترین، بہت زیادہ کمزور، وذالک اور وہ، اضعف ضعیف ترین، الایمان ایمان ہے، وذالک اضعف الایمان اور وہ کمزور ترین ایمان ہے۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے،
من رآ منکم منکرا، تم میں سے جو کوئی برائی کو ہوتے دیکھے، فلیغیرہ بیدہ، بس اسے اپنے ہاتھ کے ساتھ بدل ڈالے، فإن لم یستطع، پھر اگر اس کی استطاعت نہیں رکھتا، فبلسانہ، پھر اپنی زبان کے ساتھ اسے روکے، فإن لم یستطع، پھر اگر اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا، فبقلبہ، تو پھر اپنے دل میں اسے برا جانے، وذالک اضعف الایمان، اور وہ ضعیف ترین ایمان ہے۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، من رآ منکم منکرا، کہ تم میں سے جو کوئی برائی کو ہوتا دیکھے، فلیغیرہ بیدہ، بس اسے اپنے ہاتھ کے ساتھ بدل ڈالے، فلیغیرہ، بس بدل ڈالے، بیدہ، اپنے ہاتھ کے ساتھ۔ تم میں سے اگر کوئی برائی کو ہوتا دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ کے ساتھ بدل ڈالے، فإن لم يستطع فبلسانہ، پھر اگر ہاتھ سے بدلنے کی استطاعت نہیں رکھتا تو اپنی زبان کے ساتھ اسے روکے، زبان کے ساتھ منع کرے، فإن لم يستطع فبقلبہ، اور اگر زبان سے روکنے کی بھی طاقت نہیں، استطاعت نہیں، تو پھر اپنے دل میں اسے برا جانے، وذالک اضعف الایمان، اور وہ کمزور ترین ایمان ہے۔ ترجمے کی آگے سمجھ؟ یس سر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ جب کوئی بھی بندہ تم میں سے کوئی بھی شخص، یہ اب کسی ایک کے لیے حکم نہیں ہے، نہ کسی فوج کے لیے حکم ہے، نہ صحابہ کے لیے صرف حکم تھا، اور نہ کسی خاص شخص کے لیے ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنرل حکم نازل فرمایا، بیان فرمایا، اور فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی بھی شخص، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رآ منکم، یہ نہیں کہا کہ صحابہ میں سے، یا یہ نہیں کہا فلاں شخص میں سے، بلکہ کہا من رآ، جب کوئی دیکھے، منکم، تم میں سے۔ حدیث جو بھی سنے گا اس پر یہ عمل کرنا لازم ہوگا، یہ ضروری ہے۔ من رآ منکم منکرا، جب تم میں سے کوئی بھی برائی کو دیکھے، وہ میں ہوں، آپ ہیں، کوئی بھی شخص ہے، ہمارے ماں باپ، بہن بھائی، استاد، شاگرد، ہمارے محلے، سوسائٹی، معاشرے والے، یونیورسٹی والے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، اور جو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے اور ان کی حدیث کو مانتا ہے تو اس پر یہ حکم نافذ ہے۔ حکم کیا ہے؟ من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ تم میں سے جب کوئی بھی برائی کو ہوتا دیکھے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسے اپنے ہاتھ کے ساتھ روکے۔ ہاتھ سے روکنے سے کیا مطلب ہے؟ کہ جتنی سختی سے وہ منع کر سکتا ہے، روک سکتا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ برائی کو ختم کرنا، اس گناہ کے کام کو روکنا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص جب دیکھتا ہے کوئی برائی ہو رہی ہے، کوئی برا کام ہو رہا ہے، تو اپنی پوری طاقت کے ساتھ اسے روکے۔ ہاں، اگر اس چیز کی طاقت نہیں رکھتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإن لم يستطع، پھر اگر اس چیز کی استطاعت نہیں ہے، اس میں طاقت نہیں ہے کہ وہ ہاتھ سے روک سکے، اگلا بہت زیادہ سخت ہے یا وہ کنٹرول نہیں کر سکتا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فبلسانہ، کہ اپنی زبان کے ساتھ اسے سمجھائے پیار سے کہ بھائی یہ کام کرنا مناسب نہیں ہے، اپنی زبان سے اسے روکے، اسے منع کرے کہ یہ برا کام نہ کرے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا اور کمزور ترین درجہ بھی بیان فرما دیا کہ فإن لم يستطع، کہ اگر زبان سے منع کرنے کی بھی طاقت نہیں ہے، فبقلب، پھر سب سے کمزور ترین درجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے دل میں اسے برا جانے۔ لیکن مطلب کیا ہے کہ گناہ کا کام ہو رہا ہو تو اس کے اندر حصہ نہیں لینا، بلکہ پہلے پوری طاقت سے اسے ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے، دوسرے نمبر پہ اسے اپنی زبان سے سمجھانا ہے۔ اگر یہ دونوں کام نہیں کر سکتے تو کمزور ترین ایمان کیا ہے؟ کمزور ترین ایمان یہ ہے کہ اپنے دل میں اسے برا جانے۔ لیکن بحیثیت معاشرہ، بحیثیت سوسائٹی، بحیثیت مسلمان، آج ہم اپنی حالت دیکھیں کہ ہماری حالت کیا ہے، ہم کس کیٹیگری کے اندر فال کر رہے ہیں۔ آیا ہم اپنے ہاتھ سے روکتے ہیں، زبان سے روکتے ہیں، یا کم از کم ہم دل میں برا جانتے ہیں؟ لیکن بطور مسلمان، بطور مومن، ہمارا اسلام اور ایمان اتنا کمزور ہے کہ ہم برائی کو ہوتا دیکھ کر دل میں اسے برا کیا جانا، ہم تو اس میں خود حصہ لیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہیں، اور سب سے کمزور ایمان کون سا؟ بذالک اضعف الایمان، کہ اپنے دل کے اندر اسے لازمی برا جانے۔ اگر آپ منع نہیں کر سکتے تو کمزور ترین ایمان کیا ہے؟ کہ آپ کے دل کے اندر یہ بات ضرور آئے کہ یہ انسان غلط اور گناہ کا کام کر رہا ہے، اسے گناہ کا کام نہیں کرنا چاہیے اور مجھے یہ ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو کمزور ترین ایمان شمار کیا ہے۔ جی کلیئر ہے؟ یس سر۔ کوئی مسئلہ؟ نو سر۔ کوئی پرابلم؟ نو سر۔ سمجھ آ گئی ہے؟ جی سر، آگے سمجھ۔ یس یس سر۔ اوکے۔
اس کے بعد نیکسٹ حدیث ہے حدیث نمبر 20 پیج نمبر 320 اور القمر میں پیج نمبر 240 ہے، حدیث نمبر 21 ہے وہاں پہ. ہیڈنگز ہے ہر مسلمان نگران اور جواب دہ ہے، اور ایک میں ہے ہر شخص نگران ہے اور ہر شخص مسئول ہے. حدیث کیا ہے؟ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. کلکم، کل کا مطلب ہوتا ہے کل، ہر چیز. کم تم میں سے، کلکم مراد کیا؟ تم میں سے ہر کوئی، تم میں سے ہر شخص. کلکم، کلو ہر کوئی، کم تم میں سے، کلکم تم میں سے ہر کوئی. راع نگران ہے، وکلکم اور تم میں سے ہر کوئی، مسئول جواب دہ ہے. مسئول کا مطلب ہوتا ہے جس سے سوال کیا جائے، تو مراد اس سے دونوں، مسئول اس سے سوال کیا جائے گا یا وہ جواب دہ ہے. عن سے رعیتہ، اس کی رعیت کے بارے میں. کلکم مسئول عن رعیتہ کلکم راع، کلکم راع تم میں سے ہر کوئی نگران ہے، نگہبان ہے. وکلکم مسئول اور تم میں سے ہر کوئی جواب دہ ہے. عن رعیتہ اپنی رعایا کے بارے میں. عن کا مطلب سے، رعیتہ اپنی رعیت کے بارے میں، اپنی رعایا کے بارے میں، ہی اس کی. عن سے، عن رعیتہ اس کی رعایا کے بارے میں. فل امام یا فل امیر، فل امیر، فا کا مطلب پس، امیر کا مطلب حکمران یا امام. فل امیر پس حکمران، الذی جو علا پر، الناس لوگوں پر. فل امام الذی علی الناس پس امام یا پس حکمران جو لوگوں پر ہے. راع نگران. وہو اور وہ مسئول جواب دہ ہے. عنہم ان میں سے، یا پھر عن رعیتہ اس کی رعیت کے بارے میں. والرجل اور مرد، راع نگران ہے، علا پر، اہل بیتہ، اہل کا مطلب والے، بیتہ اس کے گھر، اہل بیتہ اس کے گھر والے. وہو اور وہ مسئول جواب دہ ہے. عنہم ان میں سے. والمرأۃ اور عورت، راعیت نگران ہے، علی بیت زوجہا اپنے گھر کے، اپنے خامد کے گھر کی. بیت گھر، زوج خامد، ہا اس کا، علی بیت زوجہا اس کے گھر کے، اس کے خامد کے گھر کی نگران ہے. والمرأۃ راعیت اور عورت نگران ہے، علی پر بیت زوجہا اس کے خامد کے گھر کی. وولدہ اور اس کی اولاد کی. وا کا مطلب اور، ولد کا مطلب اولاد، ہی کا مطلب اس کی. وولدہ اور اس کی اولاد کی. وہی مسئولۃ عنہم اور وہ ان سے متعلق جواب دہ ہے. والعبد اور غلام، عبد کا مطلب غلام اور بندہ. والعبد اور غلام، راع نگران ہے، علی مال سیدہ علی مالی مال پر، سیدہ اس کے آقا کے، اس کے سید کے، اس کے مالک کے. وہو مسئول اور وہ جواب دہ ہے، عنہ اس کے بارے میں. الا خبردار یا آگاہ رہو. فکلکم پس تم میں سے ہر کوئی، راع نگران ہے، وکلکم اور تم میں سے ہر کوئی، مسئول عن رعیتہ اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہے. حدیث عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما. حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ تم میں سے ہر کوئی نگران ہے اور تم میں سے ہر کوئی اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہے. فالامیر الذی علی الناس راع پس حکمران جو ہے وہ لوگوں پر نگہبان ہے. وہو مسئول عنہم اور وہ ان سے متعلق جواب دہ ہے. والرجل راع علی اہل بیتہ اور مرد جو ہے
وہ اس کے گھر والے اہل بیت پر نگران ہے، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، اور وہ اس کے متعلق جواب دہ ہے، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ، اور عورت جو ہے اپنے خاوند کے گھر کی اور اس کی اولاد کے نگران ہے، وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، اور وہ اس سے متعلق جواب دہ ہے، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ، اور غلام جو ہے وہ اپنے مالک کے مال کا نگران ہے، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، اور وہ اس کے متعلق جواب دہ ہے، الا آگاہ رہو یا خبردار رہو، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، تم میں سے ہر کوئی نگران ہے اور تم میں سے ہر کوئی اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہے۔ کلیئر؟ ہاں جی، بی ایس میتھ سمجھ آ گئی ہے؟ Yes, sir. Yes, sir. مسئلہ حدیث کے ترجمے میں کوئی بات سمجھ نہ آئی تو پوچھ سکتے ہیں۔ شعیب جی سر۔ شعیب صاحب، جی سر۔ سر یہ آپ کا ایک کلاس فیلو ہے تیمور، جی سر۔ ہے نا؟ جی سر ہے۔ یہ کہاں سے ہے پتہ ہے؟ سر یہ سرگودا کے آس پاس کوئی جگہ ہے، مجھے تو ابھی اس کا یاد نہیں کہاں سے ہے۔ تو وہاں سگنل نہیں ہوتے؟ پتہ نہیں سر، مجھے نہیں پتہ اس کے بارے میں اتنا خاص۔ ابھی وہ 2-3 دفعہ آیا صرف، اور آیا بھی لیٹ ہے، اور اسٹیل کلاس سے غائب ہے۔ اس سے پتہ کرنا ٹھیک ہے کیا مسئلہ ہے، کلاس میں کیوں نہیں آتا خاص۔ اوکے سر، ٹھیک ہے، ٹھیک ہو ہوگا۔ سکتا ہے ابھی آ بھی جائے، درمیان میں بھی 1-2 دفعہ آیا بس، اور اسٹیل غائب ہے۔ اور اس کے علاوہ اویس صاحب آواز آ رہی ہے؟ محمد اویس؟ جی سر آ رہی ہے۔ سمجھ بھی آ گئی ہے؟ جی سر آ گئی۔ ٹھیک ہے۔ مزمل خان؟ یس سر۔ کیا حال ہے؟ الحمدللہ سر جی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یس سر آ رہی ہے۔ مسئلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر کوئی نگہبان ہے، ہر کوئی نگران ہے، اور ہر ایک اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہے۔ فالامیر والذی علی الناس راع، پس حکمران جو لوگوں پر نگہبان ہے، وہو مسئول عنہم، اور وہ ان کے بارے میں جواب دہ ہے۔ والرجل راع علی اہل بیتہ وہو مسئول عنہم، اور مرد اپنے اہل خانہ پر نگہبان ہے اور وہ ان کے بارے میں جواب دہ ہے۔ والمرأة راعیۃ علی بیت زوجہا وولدہ وہی مسئولۃ عنہم، اور عورت اپنے گھر، خاوند کے گھر اور اس کی اولاد پر نگہبان ہے اور وہ ان کے بارے میں جواب دہ ہے۔ والعبد راع علی مال سیدہ وہو مسئول عنہ، اور غلام اپنے آقا کے مال پر نگہبان ہے اور وہ اس کے بارے میں جواب دہ ہے۔ الا فکلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، آگاہ رہو، خبردار رہو، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور تم میں سے ہر ایک اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان نگران اور جواب دہ ہے، اور اپنی امت کے بارے میں فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ جتنے بھی خطابات ہیں، ارشادات ہیں، احکامات ہیں، تو وہ سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے ہی کیے ہیں۔ تو اس حدیث مبارکہ کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور ہر شخص جو ہے وہ اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہے۔ تو رعیت سے مراد کیا ہے؟ بعض مقامات یا بعض جو اشخاص ہیں ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت بھی فرما دی ہے کہ جس طریقے سے اگر ایک حکمران ہے کسی ملک کا، وہ اپنے ان لوگوں پر حاکم ہے، تو وہ اپنے حکمران جو ہے اپنی حاکمیت، جن لوگوں پر اس کی حاکمیت قائم ہے، جن لوگوں کا وہ حکمران ہیں، جو لوگ محکوم ہیں اس کے، ان کے بارے میں جواب دہ ہے کہ اگر ایک ریاست کے اندر رہتے ہوئے ہمارا جو امام، ہمارا جو حکمران ہے، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ریاست کے اندر رہتے ہوئے ہر شخص کے بارے میں جواب دہ ہے۔ اگر اس ریاست کے اندر کوئی شخص غلط کام، گناہ کا کام کرتا ہے تو حکمران کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اسے سزا دے سکتا ہے، اس کو وہ اس غلط کام کی سزا دے اور اس کو نیکی کی طرف لائے۔ تو اس وجہ سے حکمران جو ہے اس کی بہت زیادہ ذمہ داری ہے۔
اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، یا ایون یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں سے بھی ہمیں اس کی مثالیں ملتی ہیں کہ جو صحابہ تھے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہوتا تھا، دن ٹائم وہ اپنے کام کیا کرتے تھے اور راتوں کو وہ رو رو کر اللہ سے مانگا کرتے تھے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے تھے، اپنی امت کے لیے معافی مانگتے تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ روئے، اور روئے کس کے لیے؟ صرف اپنی امت کے لیے، اپنی امت کے لوگوں کے لیے مانگتے رہے اللہ سے، حالانکہ خود تو وہ اللہ کے نبی اور رسول تھے، خود تو وہ نیکی کے کام کرتے تھے، گناہوں سے بچتے تھے، لیکن اس کے باوجود اتنا رونا، اللہ سے مانگنا، وہ کس کے لیے تھا؟ وہ صرف اپنی امت کے لیے تھا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت امتی امتی کہہ کر اللہ سے دعائیں مانگتے تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ کوئی بھی حکمران جو ہوتا ہے وہ اپنی رعیت کے بارے میں جواب ہوتا ہے کہ اب ہم اسلامی معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں جس کا نام پاکستان ہے، اور پاکستان کی بنیاد کیا یا پاکستان کا مطلب کیا؟ ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، کہ پاکستان جو بنا ہے، کہ پاکستان کے بننے کا مقصد یا پاکستان کس بنیاد پر بنا، تو ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا، کیونکہ بر صغیر کے اندر رہتے ہوئے مسلمان اور ہندو دو الگ قومیں تھی، دو الگ نظریات ہیں، ان کے عبادت کا طریقہ الگ، ان کی عبادت کا طریقہ الگ، ان کے عقائد الگ، ان کے عقائد الگ، ان کی عبادات الگ، ان کی عبادات الگ، تو وہاں پر رہنا بڑا مشکل تھا۔ تو جو مسلمانوں نے کوششیں کی، جو علماء نے کوششیں کی، جو اس وقت کے لیڈروں نے کوششیں کی، اور پاکستان پلک سے بنا، تو اس کا جو اس وقت بنانے کا واحد مقصد تھا وہ یہی تھا کہ لا الہ الا اللہ کے مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست ہو جہاں پر مسلمان اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق گزار سکیں۔ تو اب جو بھی اس ملک کا حکمران بنے گا اس سے قیامت والے دن پوچھا جائے گا کہ اس ملک کے اندر اگر لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے تو ان کے لیے تم نے کیا سزا رکھی، اگر اس ملک کے اندر شراب بکتی تھی تو تم نے شراب کو روکنے کے لیے، شراب کی خرید و فروخت کو روکنے کے لیے تم نے کون سے اقدامات کیے، اسی طرح اگر اس ملک کے اندر زنا عام تھا تو تم نے اس زنا کو روکنے کے لیے کون سے کام کیے۔ اس کی وجہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ کے اندر ان کا حکم دیا ہے کہ نماز قائم کرو، اقام الصلاۃ۔ تو اب ریاست جو ہے، جو حکمران ہے، وہ اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہے، کیونکہ اس کے پاس اختیار ہے، اس کے پاس طاقت ہے، اور وہ ہاتھ سے اپنی طاقت کے استعمال سے برے کاموں سے بھی روک سکتا ہے اور نیکی کے کاموں کا حکم بھی دے سکتا ہے۔ تو اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فالامیر الذی علی الناس راع وهو مسئول عنہم، کہ جو امیر ہے، جو حکمران ہے، وہ لوگوں پر نگہبان ہے اور اس سے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اگر کسی شخص کو ضرورت تھی تو نے وہ ضرورت پوری کیوں نہیں کی۔ اسی وجہ سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ خلیفہ بنے تو دن کو وہ اپنے کام کاج کیا کرتے تھے اور رات سوتے نہیں تھے، بلکہ گلیوں کے اندر گشت کیا کرتے تھے خود، کہ کسی بندے کو کوئی مسئلہ نہ ہو، کسی کی کوئی ضرورت پوری نہ ہوئی، اور لوگوں سے پوچھ کر، ان سے خود بلا جا کر ان کے گھروں میں جا کر ان سے پوچھتے تھے کہ تمہاری کوئی ضرورت ہے تو بتاؤ۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ حکمران بننا آسان کام نہیں ہے، انتہائی مشکل کام ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ پوری ریاست کی ذمہ داری حکمران کے کندھوں پر ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں تو آج کل حکمران بننے کے لیے لڑا جاتا ہے اور حکمران بن کر عیاشیاں کی جاتی ہیں، لیکن اگر اسلامی تعلیمات کے مطابق حکمران بنا جائے تو انتہائی مشکل کام ہے، اور قیامت والے دن اس سے بہت زیادہ پوچھ گچھ کی جائے گی حکمران سے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہمیں نظر آ رہی ہے کہ فالامیر الذی علی الناس راع، کہ حکمران جو ہے وہ لوگوں پر نگہبان ہے، وہو مسئول عنہم، اور وہ اس سے بارے میں جواب دہ ہے کہ لوگوں کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ اگر لوگ نیکی کے کام نہیں کریں گے تب بھی امیر سے پوچھا جائے گا، لوگ برے کام کریں گے تب بھی امیر سے پوچھا جائے گا، اس ریاست کے اندر گناہ کے کام ہوں گے، شراب کی خرید و فروخت ہوگی، اسی طرح زنا عام ہوگا، اور جتنے گناہ کے کام ہیں وہ سارے اگر کیے جائیں گے تو ان ساروں کے بارے میں اس امیر سے، اس حکمران سے سوال کیا جائے گا۔ پھر اسی طرح کسی مسلمان کی بنیادی ضروریات کو اگر پورا نہیں کیا جاتا، اگر کسی غریب کے بچے کو کھانا نہیں ملتا اور وہ روتا روتا سو جاتا ہے تو حکمران سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تو فلاں ملک کا، فلاں ریاست کا حکمران تھا اور تیری رعیت کے اندر یہ لوگ تھے اور وہ بچے روتے روتے سو گئے، انہیں کھانا میسر نہیں تھا، تو تو نے ان کے لیے کیا کیا۔ اسی طرح پھر اگلی چیز والرجل راع علی اہل بیتہ وہو مسئول عنہم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی کوئی مرد ہے وہ اپنے گھر والوں کا نگہبان ہے، اور اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ گھر کا ایک سربراہ ہے، اس کی اولاد ہے، اس کا بیٹا بیٹی ہے، نماز نہیں پڑھتے، ان سے پوچھا جائے گا، غلط کام کرتے ہیں، ان سے پوچھا جائے گا، اس کے باپ سے کہ ہاں تو نے اپنے بچوں کی تربیت کس طریقے سے کی، اور پھر تربیت کرنے کے بعد جب بچے تیری رعیت کے اندر تھے تو نے ان کا کیا خیال رکھا، تو نے انہیں نماز کا پابند بنوایا، تو نے انہیں روزے رکھوائے، تو نے ان سے برے کام چھڑوائے یا نہیں چھڑوائے۔ پھر اسی طرح تیسری چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ یہ کہ والمرأة راعیۃ علی بیت زوجها وولدہ، کہ جب مرد گھر کے کام کے لیے، کمانے کے لیے، کیونکہ کفالت جو ہے وہ مرد کی ذمہ داری ہے اسلامی تعلیمات کے مطابق، تو مرد جو ہے وہ جب دن کو کمانے کے لیے، کفالت کے لیے چلا جاتا ہے مزدوری پر،
نوکری پر کاروبار میں، تو پیچھے سے عورت کی ذمہ داری ہے کیا کہ علی بیت زوجها وولدہ، کہ وہ رعیت ہے، وہ نگہبان ہے کس چیز کے بارے میں؟ اپنے خاوند کے گھر کی بھی اور اس کی اولاد کی بھی، کہ جب خاوند گھر نہیں ہے، جب بچوں کا باپ گھر پر نہیں ہے، گھر کا سربراہ گھر پر نہیں ہے، تو اس کی بیوی یعنی عورت جو گھر کی سربراہ بن جاتی ہے مرد کے بعد، تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے گھر کی حفاظت بھی کرے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی اولاد کی بھی حفاظت کرنا اس عورت کی ذمہ داری ہے۔ اور قیامت والے دن اس عورت سے پوچھا جائے گا کہ جس وقت خاوند گھر نہیں تھا تو نے اس کے گھر کی اور اس کی اولاد کی کس حد تک خیال رکھا ہے؟ صرف یہ نہیں کہ خاوند کی موجودگی میں خیال رکھنا، بلکہ اگر خاوند گھر پر نہیں ہے تو خاوند کی عدم موجودگی میں اس کے گھر کا خیال رکھنا یہ عورت کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح پھر آخری چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ یہ کہ والعبد راع علی مال سیدہ وهو مسئول عنہم، جو ملازم ہے وہ مال کا حکمران، مال کا نگران ہے، تو قیامت والے دن اس سے سوال کیا جائے گا کہ کسی نے اگر کوئی جانور رکھے ہیں، ان پر اپنے کسی نوکر ملازم غلام کو رکھا ہوا ہے، تو اس غلام کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے مال کی حفاظت کرے، ٹھیک طریقے سے حق ادا کرے جس طرح خیال رکھا جاتا ہے۔ اور قیامت والے دن وہ جو فقیمن غلام ہے، غلام سے بھی سوال کیا جائے گا کہ جیسی تو ذمہ داری تھی تو نے اس ذمہ داری کو کس حد تک ادا کیا ہے یا نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد چونکہ 3-4 مثالیں بیان کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ جو اوپر حدیث بیان فرمائی وہ دوبارہ بیان فرما دی کہ اللہ خبردار رہو تم میں سے ہر کوئی، کلکم کے اندر صرف مرد، عورت، حاکم یا غلام نہیں آئیں گے، بلکہ آپ اور میں، ایچ اینڈ ایوری پرسن اینڈ تھنگ آئے گی اس کے اندر کہ ہر بندہ جو ہے وہ نگران ہے۔ اللہ کلکم، الا فکلکم راعن، کہ خبردار رہو تم کہ تم میں سے ہر کوئی، فکلکم، کم کا مطلب تم میں سے ہر کوئی، پوری امت جو ہے وہ تم میں سے نگران ہے، وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور وہ ہر کوئی اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہے۔ ہاں جواب دے کس کے بارے میں؟ اپنی رعیت کے بارے میں۔ اگر میں کسی چیز کا بھی نگہبان نہیں ہوں تو میں اپنی ذات کا نگہبان ضرور ہوں۔ ہر شخص اپنی ذات کا نگہبان ہے۔ اگر حاکم سے، اگر باپ سے، اگر ماں سے، ملازم سے، غلام سے پوچھا جائے گا تو ہمارے اپنے آپ سے بھی پوچھا جائے گا، ہاں کہ میں نے، اللہ نے کہنا ہے کہ تمہیں زندگی دی، میں نے تمہیں عقل دیا، شعور دیا، تمہیں تعلیم دی، اس کے باوجود تم نے اپنی زندگیوں کو کس حد تک اسلام کے مطابق، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزارا یا نہیں گزارا؟ تو اس کے بارے میں قیامت والے دن اللہ ہر کسی سے سوال کرے گا۔ ہاں جی کلیئر ہے؟ Yes, sir. کوئی بات پوچھنی ہو، کوشچن ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ جی شعیب جی سر۔ بھائی آئے آپ کے ابھی ایک، کون سر؟ جن کو یاد کیا ابھی بالکل انٹر ہوئے ہیں ماشاء اللہ۔ تیمور خان، جی تیمور خان، کیا حال ہے تیمور؟ کدھر تھے آج؟ کلاس میں نہیں آئے؟